बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को खैर आफियत से रखे। आज हम आते हैं सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ। दिन गुजरते गए और लोग एक बार फिर इब्लीस के वसवसे में आकर कुफ्र की तरफ पलट आए, क्योंकि इब्लीस किसी भी शख्स को वसवसे में डाले बगैर नहीं छोड़ता था। इस तरह एक बार फिर कुफ्र फैल गया। चुनाचा अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए सालेह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। ये समूद के पोतों में से एक अरबी नबी थे। इनका नस्बनामा इस तरह है: सालेह बिन उमैर बिन सियाफ बिन मुआशरे बिन अम्बैद बिन हाजिर बिन समूद बिन अरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। गोया सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कौम समूद से था और ये कौम आद की नस्ल से थे। समूद की कौम ने यमन को खैराबाद कहा और जजीरे से शुमाल की तरफ मुंतकिल हो गए। फिर वहाँ बहरा नामी बस्ती में जा ठहरे। कुरान करीम की सूरह हज्र इस बस्ती के नाम से मासूम कौम आद का तज़किरा सूरह हज्र के अलावा सूरह अहकाफ और सूरह हूद में भी है। अल्लाह ताला ने सूरह हिज्र आयत 80 में फरमाते हैं, और हिज्र वालों ने भी रसूलों को झुटलाया। हिज्र कौम समूद का मरकजी शहर था। अब वो मदाइन सालेह अलैहिस्सलाम से मशहूर है। ये शहर मदीना मनव्वरा के शुमाल मगरिब में 380 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये लोग भी पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। ये सना और कारी उन्होंने कौम आद से विरासत में पाई थी। अल्लाह ताला सूरह फजर आयत 9 में फरमाते हैं, और कौम समूद के साथ क्या किया जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक मुकाम पर फरमाते हैं, और हमने कौम आद और समूद को गारत किया जिनके अमकानात आपके सामने जाहिर हैं। इनके मकानात इनकी तबाही से लेकर अब तक मौजूद हैं। शाम के रास्ते में खैबर तवीया से तबूक तक कौम समूद के आसार पाए जाते हैं। ये लोग किस तरह पत्थर तराश तराश कर घर बनाते थे। अल्लाह ताला ने सूरह अराफ आयत 74 में इसका जिक्र किया है। इस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें कौम आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें ज़मीन पर रहने का ठिकाना दिया कि नरम ज़मीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर इनमें घर बनाते रहो। सो अल्लाह की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। ये आयत इनकी ताकत, जिस्म की सलाहियत और माहिर फन होने की दलील है। पहाड़ों को तराश कर दरअसल कौम आद की आदत थी। ये भी चूंकि इन्हीं से थे, इसलिए विरासत में यह काम इन्हें भी दिया गया। जिस तरह अल्लाह ने आद को अपनी नेमतों से नवाजा, इसी तरह समूद को इनसे बढ़कर नेमतें अता फरमाई। अल्लाह ताला सालेह अलैहिस्सलाम की ज़बानी इनसे फरमाते हैं, ऐ कौम समूद, क्या तुम्हें इन चीज़ों में बेफिक्री से रहने दिया जाएगा, यानी बागात, चश्मों, खेतों और खजूरों में जिनका खोशा मुलायम है, और तुम तो पहाड़ों को तराश कर घर मुख्तलिफ बनाते हो। बस अल्लाह से डरो, मेरा कहना मानो। लेकिन इन लोगों ने हर तरह से कौम आद की पैरवी की। नसीहत पकड़ने की बजाय बुतों की इबादत करना शुरू कर दी। अल्लाह ने इनके दरमियान सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आप नबूवत मिलने से पहले भी अक्लमंद और इल्म वाले थे, बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अपने मामलात में लोग इनसे मशवरा लेते थे, लिहाजा इन्हें एक ख़ास मुकाम हासिल था। लेकिन जब आपने इन्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने और इसके सिवा किसी की इबादत न करने की दावत दी तो इनके साथ आप छोड़ गए। जवाब में इनसे कहने लगे, ऐ साले, इससे पहले तो हम तुझसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए थे। मतलब ये कि पहले तो हमारे नज़दीक तो आपका मर्तबा बहुत बुलंद था, हमें आपसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आपने तो ये बातें कहकर हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इनके इस जवाब के बावजूद सालेह अलैहिस्सलाम इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और इनसे कहते रहे कि मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तमाम अम्बिया की अपनी अपनी कौम को यही दावत थी, ऐ लोगो, अल्लाह की इबादत करो, इसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया, इसी में तुम्हें दफन किया, और इसी से माफ़ी तलब करो। यकीनन मेरा रब करीब है और दुआओं को कबूल करने वाला है। ऐ मेरी कौम, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी कर रहे हो। अल्लाह से माफ़ी क्यों नहीं मांगते कि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह से डरो, मेरी अताअत करो। हद से गुजर जाने वाले बाप लोगों की अताअत से बाज आओ। वो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और इस्लाह नहीं करते। सालेह अलैहिस्सलाम ने हूद अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कौम को नसीहत की, लेकिन इन जालिमों ने भी इसी तरह कुफ्र किया जैसे कौम आद ने किया। कहने लगे, ये हो सकता है कैसे कि हम अपने में से एक शख्स के ताबे हो जाएं। इस अकेले की इतनी ज़्यादा फजीलत आखिर क्या वजह, हम नहीं मान सकते। हम में सिर्फ इसी तरह एक अल्लाह पर बातें नाज़िल होती हैं, तो फिर
اس سے بھی آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کو پورے الفاظ میں بڑے درجے کا جھوٹا کہا، جادوگر کہا۔ پھر یہ سرکش اور کافر لوگ صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور غریب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، کیا تم صالح پر ایمان رکھتے ہو؟ ہم تو اس کے منکر ہیں۔ اس طرح صالح علیہ السلام دن رات انہیں دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ یہ لوگ صالح علیہ السلام سے یہ کہنے لگے، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمارے اندر نحوست پھیلا رکھی ہے اور اسی لیے ہم مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں، لہذا تم ہم سے دور ہو جاؤ۔ صالح علیہ السلام نے نہیں جواب دیا، تم پر نحوست اللہ کی طرف سے ہے، تم خطے میں پڑے ہوئے لوگ۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ صالح علیہ السلام سے مکمل طور پر دشمنی کرنے لگے اور انہوں نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ہماری مجلس میں نہ آیا کریں کیونکہ آپ منحوس ہیں۔ پھر بات یہاں تک پہنچی کہ صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، دھمکایا اور کہا کہ میری قوم کے لوگوں ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ یعنی فرض کرو اگر میں حق پر ہوں اور یقیناً میں حق پر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے بھی نوازا ہے، پھر بھی میں تمہاری باتوں میں آ کر اس کی نافرمانی کروں تو بلا شبہ اس وقت میں گھاٹے میں ہوں گا اور تم بھی خسارہ پانے والوں میں ہو۔ اس پر وہ ظالم لوگ مقابلے پر اتر آئے اور اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے کر آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ بستی کے کنارے پتھریلی چٹان میں سے دودھ دینے والی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالیں، اس کا رنگ سرخ ہو۔ صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے وہ سردار لوگ ایک طرف بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اونٹنی 10 ماہ کی ہو، حاملہ ہو۔ دوسرا کہنے لگا لازمی طور پر اس کا رنگ سرخ ہو۔ پھر ایک تیسرا سردار بولا، اس کی کھال پر بہت زیادہ اونٹ ہو چکا تھا، بلا بوٹی تازی ہو، ہم نے پہلے اس قسم کی اونٹنی دیکھی بھی نہ ہو۔ پانچواں بولا، وہ اتنی بڑی ہو کہ اکیلی ایک دن تمام کنویں کا پانی پی جائے اور دوسرے روز ہم پئیں۔ یہ لوگ اس طرح مذاق اڑا رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کر کہا، ہاں ضرور ہم ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تب تم ایک دن سب لوگوں کو جمع کر لو۔ مقررہ دن وہ لوگ جمع ہو گئے۔ ان کی موجودگی میں صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، زمین پر زلزلہ طاری ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس سے بالکل ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی، اس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبان سورہ ہود آیت 64 میں فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں عذاب آ پکڑے گا۔ اس اونٹنی کو چونکہ کسی اونٹنے نے جنم نہیں دیا تھا اس لیے اس کو اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے، تم میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ سورہ قمر میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو۔ اس نشانی کے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اب دیکھتے رہو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کی سختیوں پر صبر کرو، ان سے کہہ دو کہ پانی پر ایک دن ان کا اختیار ہوگا اور ایک دن اس اونٹنی کا، خبردار کوئی زیادتی نہ کرے اور اس اونٹنی کو پانی پینے سے نہ روکے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کے باری کی حفاظت کرو، یعنی اسے نہ تو پانی پینے سے روکو اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف پہنچاؤ۔ اس موضوع کو دیکھ کر لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے، بہت کم لوگوں نے صالح علیہ السلام کی پیروی کی اور ایمان لائی، جبکہ اکثر لوگ پھر بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے خود معجزے کا مطالبہ کیا تھا لیکن اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ظلم پر اڑے رہے اور کفر پر اصرار کرتے رہے۔ سورہ حجر آیت 81 میں اللہ فرماتے ہیں، اور انہیں ہم نے اپنی نشانیاں عطا فرمائی تھی لیکن پھر بھی وہ ان سے گردن موڑنے والے ہی رہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے قوم سمود کو نشان کے طور پر اونٹنی عطا فرمائی تھی
لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ بلا شبہ وہ ایک واضح نشانی تھی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جادوگروں نے اسے پیدا کیا۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو سارا پانی پی جاتی۔ وہ لوگ اس کا دودھ پیتے، دودھ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ وہ شکل و صورت میں بالکل اپنی ماں جیسا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر تعجب کرتے، بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا۔ یہ ایک واضح نشانی تھی، اس پر جادو کا گمان کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اونٹنی ایک عرصے تک ان لوگوں میں رہی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کو بطور نشان ایک اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ حالانکہ یہ نشانیاں ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ وہ لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کر معتب ہوئے، لیکن ایمان پھر بھی بہت کم لوگ لائے۔ حالانکہ اس نشانی کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ ایمان لے آئیں۔ پھر ایک دن قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم نے صالح کو اسی طرح چھوڑ دیا تو کہیں لوگ ہمیں نہ چھوڑ دیں اور صالح کے پیروکار نہ بن جائیں۔ اس اونٹنی نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ ہم پورا ایک دن پانی کو چھو بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ سارا دن پانی پیتی رہتی ہے۔ پھر اس قدر دیو ہیکر ہے کہ اسے دیکھ کر ہماری بکریاں بھی بھاگ جاتی ہیں۔ اونٹ اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سے چھٹکارا پایا جائے۔ وہ آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ آخر انہوں نے ایک آدمی منتخب کیا، اس پر اتفاق کیا کہ اس کا دار بن سالک تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا۔ ان دونوں نے مل کر اونٹنی کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قمر آیت 29 اور 30 میں فرماتے ہیں، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، تب اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ پھر دیکھا ہمارا عذاب اور ڈراونا تھا کیسا۔ اس خدا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے لوگوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں فرمایا، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا۔ سورہ شمس میں اللہ فرماتے ہیں، جب ان میں بڑا بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا اور بدبخت گزرا، اٹھا اپنے ساتھی کو ساتھ لیا اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے اسے قتل کیا ہے۔ اس طرح باقی لوگوں نے بھی اسے اتفاق کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل آیت 48 میں فرماتے ہیں، اور اس شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ فساد کے انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، ان میں بھلائی نام کی کوئی چیز نہ تھی اور ان کا فساد کرنا ان کا اصلاحی ارادہ تھا۔ بخاری، مسلم اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے خطبے میں اس اونٹنی اور اسے مار ڈالنے کا ذکر فرمایا۔ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ابو زما تھا، اسی جیسا یہ شخص بھی اپنی قوم میں عزیز و دلیر اور بڑا آدمی تھا۔ تمام لوگوں نے اس بدبخت کے ساتھ عہد کیا اور اسے یقین دہانی کرائی کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برائی کا ارادہ کیا تو تمہاری حمایت میں ہم کھڑے ہوں گے۔ اس یقین دہانی کے بعد یہ بدبخت اونٹنی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اونٹنی پہاڑ کی طرف سے آتی تھی اور انہیں پانی پی کر واپس چلی جاتی تھی۔ بس یہی اس کا معمول تھا۔ جب انہوں نے لوگوں نے چٹان سے اونٹنی کو نکلتے ہوئے دیکھا تو اچانک حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن ان کا مجسمہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ بدبخت نے اپنے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھی تو ہنس پڑا اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی ران میں تیر مارا۔ اس سے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ پھر اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، بس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برباد کر دیا۔ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیے جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ بس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے، اے صالح، جن عذابوں سے تو ہمیں دھمکاتا رہتا تھا، اگر تو واقعی پیغمبر ہے تو ان عذابوں کو ہم پر نازل کروا دے۔ اونٹنی پر حملہ ہوتے ہی اس کا بچہ بھاگ نکلا، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا کہ بدبخت اس کے پیچھے بھاگے اور آخرکار اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر تمام بستی والے جمع ہوئے، اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت تیار کیا اور مزے کے ساتھ اس کو کھایا۔ اس جرم میں ان سب نے شرکت کی، البتہ جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ الگ تھلگ ہی رہے۔ صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ گھبرائے، اونٹنی کے پاس پہنچے۔ اونٹنی بے جان پڑی تھی، اس کا بچہ بھی بے جان تھا، لوگ ان کے گرد جمع تھے اور ان کا گوشت کھا رہے تھے۔
इस वक्त सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे इस पर कहा कि अच्छा तुम 3 दिन तक अपने घरों में रह सह लो, ये वादा झूठा नहीं है। मतलब ये कि तुम सिर्फ 3 दिन की तुम्हें मोहलत दी जाती है, इसके बाद तुम सब के सब हलाक किए जाओगे। वो सालेह अलैहिस्सलाम की बात को रद्द करते हुए इन्हें धमकियां देने लगे, जिन अजाबों का तूने हमसे वादा किया है, अगर तू सच्चा है तो इनको हम पर नाजिल कर दे। इसके बाद वो जमा होकर मशवरा करने लगे कि आज रात सालेह को भी मार डालो। इनके इस मशवरे के बारे में अल्लाह ताला सूरह नमल आयत 48 और 49 में फरमाते हैं, इस शहर में 9 सरदार थे, वो ज़मीन में फसाद फैलाते रहते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने आपस में बड़ी बड़ी कस्में खा खा कर अहद किया कि रात ही को सालेह और इसके घर वालों पर छरावा कर देंगे और इसके रास्तों में से ये कह देंगे कि हमने इसकी अहल हलाकत के वक्त हम मौजूद नहीं थे और बिल्कुल सच्चे हैं। अब ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ चले। अल्लाह ताला सूरह नमल आयत 50 और 51 में फरमाते हैं, और उन्होंने एक दाव खेला, सो हमने भी एक ऐसा दाव खेला कि इन्हें खबर भी ना हुई। फिर देखो कि इनके दाव का क्या अंजाम हुआ, हमने इन्हें और इनकी सारी कौम को हलाक कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम का घर पहाड़ी की बुलंदी पर था। ये फसादी लोग अभी ऊपर चढ़ ही रहे थे कि ज़मीन हरकत करने लगी। एक चट्टान ऊपर से लड़ती हुई आई और इन तमाम को पीस कर रख दिया। अब इन 9 फसादी लोगों की हलाकत के साथ ही अल्लाह के अजाब की इब्तदा हो चुकी थी। चनाचे सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ इस बस्ती को छोड़ दिया, यानी वो हिजर के इलाके से निकलकर चले गए। सुबह हुई तो लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। कौम समूद के तमाम लोगों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे। वो सब रोने लगे क्योंकि अजाब के आसार शुरू हो चुके थे। दूसरे दिन तमाम लोगों के चेहरे आग की तरह सुर्ख हो गए और तीसरे दिन तमाम के चेहरे स्याह हो चुके थे। अपनी ये हालत देखकर सब लोग रोने और चीखों पुकार करने लगे, अपनी कब्रें खोदने लगे। अब इन्हें यकीन हो चुका था कि अजाब का वादा बरहक था। अल्लाह ताला ने इन्हें पहली कौमों की तरह एक किस्म का अजाब नहीं दिया था। जैसे कौम नूह को सिर्फ तूफान के जरिए हलाक किया गया था, कौम आद को सिर्फ तूफानी हवा के जरिए हलाक किया गया था, लेकिन कौम समूद को अल्लाह ताला ने तरह तरह के अजाबों से दो चार किया, इसलिए कि उन्होंने अपनी मतलूबा शर्त पूरी होने के बावजूद ईमान कबूल नहीं किया था। अजाब की इब्तिदा ज़लज़ले से हुई, ज़मीन हरकत करने लगी। इसकी वजह से लोग अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, इनमें उठने की ताकत ना रही। फिर आसमान में सख्त कड़ाका हुआ, इसकी औलाद दहशत अंगेज चिंगार से इनके भेजे फाड़ कर रख दिए। एक ही लम्हे में एक साफ वो सब के सब ढेर हो गए। इनकी हलाकत और तबाही को बयान करते हुए अल्लाह ताला सूरह ज़ारियात आयत 43 और 45 में फरमाते हैं, और समूद के किस्से में भी इबरत है। जब इनसे कहा गया कि तुम कुछ दिन तक फ़ायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब की हुक्म से सरताबी की। इस पर इनके देखते ही देखते तेज़पन कड़ाके ने हलाक कर दिया, बस ना तो वो खड़े हो सके और ना बदला ले सके। इस तरह सूरह हूद में अल्लाह ताला ने इनकी तबाही का नक्शा इस तरह खींचा कि एक ज़ोर की कड़क में इन जालिमों को आ लिया, फिर तो अपने घरों में जानों के बल मुर्दा पड़े रह गए, ऐसे गोया कि वो कभी आबाद ही न थे। सूरह कमर में अल्लाह ने इनकी रसवाई इन अल्फाज में बयान की कि हमने इन पर एक चीख भेजी, फिर वो ऐसे हो गए जैसे कांटों की एक बाढ़। चूड़ा दूसरी तरफ सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से निजात दी। अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 66 में फरमाते हैं, फिर जब हमारा फरमान पहुंचा, हमने सालेह और इन पर ईमान लाने वालों को अपने फजल से इससे बचा लिया, और इस दिन की रुसवाई से भी यकीनन तेरा परवरदिगार निहायत तवाना और गालिब है। इस कौम के आसार आज तक बाकी हैं। मदीना मुनव्वरा के शुमाल मगरब में इनके घर मौजूद हैं। अब यह इलाका मदाइन सालेह के नाम से मशहूर है। सूरह नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस ये इनके घर हैं जो इनके जुल्म के सबब वीरान पड़े हैं, बेशक इनमें दानिशमंदों के लिए निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने इनके नशानात को आज तक बाकी रखा है, ताकि बाद में आने वालों को यकीन हो जाए और किसी किस्म का शक ना रहे कि अजाब के आसार नमूदार होने पर। और सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया था, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने परवरदिगार का हुक्म पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, लेकिन तुम लोग खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। इसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ वहाँ से हिजरत करके फ़लस्तीन आ गए, वहीं रमला नामी बस्ती में रहने लगे, और यही आपकी वफ़ात हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ तबूक तशरीफ़ ले गए, तो आपने मदाइन सालेह के करीब क़याम फरमाया। साहबा ने इनसे कहा कि पानी लिया जो कुओं में समूद के इस्तेमाल में रहे, कुछ बर्तन भी वहाँ से ले लिए। आपको पता चला तो आपने हुक्म फरमाया, इन बर्तनों को तोड़ दो।
اور اس پانی کو بہا دو اور اس پانی سے جو کھانا تیار کیا ہے اس کو الٹ دو۔ آپ نے انہیں ان گھروں میں داخل ہونے سے بھی روک دیا جن میں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں تم پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا، اس لیے اس علاقے میں نہ جایا کرو، اور اگر جانا پڑ بھی جائے تو روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اور اگر رونا بھی نہ آئے تو رونے جیسی شکلیں بنا لیا کرو تاکہ تمہارا شمار ظالموں میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگاہ رہو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ قرآن میں ان کا قصہ 26 سے زائد مرتبہ فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد لوگ ایمان کی حالت میں امن چین کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن پھر نئے سرے سے ان میں خرابی پیدا ہوئی۔ شیطان نے پھر اپنا کام دکھایا، ان کی دلوں میں وسوسہ ڈالا اور فلسطین، عراق، مصر اور جزیرے کے نواحی علاقوں میں شرک پھیل گیا۔ لوگ ایک بار پھر کفر کی طرف پلٹ پڑے۔ اس پورے قصے میں چند عبرتیں ہیں، آئیے ذرا ان کا بھی ذکر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اگرچہ سیدنا صالح علیہ السلام کی نبوت کا ایک نشان تھی، ان کی سچائی کا ثبوت تھی، لیکن قرآن کریم کی وضاحت یہ ہے کہ وہ قوم سمود کی آزمائش کے لیے تھی اور وہی ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی۔ جیسا کہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم اونٹنی کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجنے والے ہیں، بس تو ان کے انتظار میں رہیں، اور سب اختیار سنت اللہ ہی کو ہے۔ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں کہ وہ قوم ہلاک کر دی جائے گی، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ایمان پھر بھی نہ لائیں اور نشان آ جانے کے بعد بھی اپنے کفر پر قائم رہیں تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو معاف نہیں کرتے جب تک وہ تائب نہ ہو جائے اور اللہ دین کو قبول نہ کرے۔ ایسا عذاب الہی سے صفیہ ہستی سے مٹ کر دوسروں کا لیے نشان بن جاتے ہیں۔ لیکن ان سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مسنشی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں عذاب عام مسلط نہ فرمائیے، اور اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی تصدیق یوں فرمائی کہ اے رسول، اس حال میں کہ تم ان میں موجود ہو، اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب مسلط نہیں کرے گا، اور یہ خطرناک غلطی ہے، نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان عیش و عشرت اور دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھ کر یہ خیال کر بیٹھے، یہ گمان کر لے کہ جس قوم یا فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہے، اور یہ کہ ان کی یہ خواہش ایسی بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشنودی کے ساتھ ان کا یہ نفس کا دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے، بلکہ کچھ فہمی ہے۔ قرآن کریم کے اس واقعے میں جگہ جگہ اس بات کی وضاحت ہے کہ بعض اوقات زیادہ سے زیادہ خوش عیشی زیادہ سے زیادہ عذاب کا پیشہ خیمہ ثابت ہوتی ہے، اگرچہ قوموں کے لیے اس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبراہٹ دینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو، مگر ہر قسم کی دنیاوی کامیابیوں اور خوش آشیوں کے ساتھ جب ظلم، سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھ لو کہ اس کی تباہی اور ہلاکت کا وقت قریب آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ کسی قوم میں تمام تر خرابیوں کے باوجود اگر قوم سے اکثر افراد اللہ کے شکر گزار ہوں، اس کے بندے کے ساتھ انصاف کرنے والے اور آپس میں نیک نیت اور خیر خواہی کرنے والے ہوں تو بلا شبہ اللہ کے ہاں مقبول بندے ہیں، اور انہی کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی بشارت، اور انہی کے لیے ہے یہ دنیاوی عیش اللہ کی بے انتہا نعمتوں کی علامت ہے۔ انہی الفاظ پر سیدنا صالح علیہ السلام کا قصہ اختتام کو پہنچا۔